السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مغل الیکٹریشین یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا پیارا مزمل حسین زبانی۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر ڈیجیٹل فین کے بیرنگ اور کنیکشن کرنے کے ریگولیٹر کے ساتھ یہ مکمل تفصیل انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ یاد رکھیں، اس ویڈیو کے اندر میں نے جس طرح بیرنگ کو اس کے اندر استعمال کیا ہے اور جو فارمولا میں نے بیرنگ کے ساتھ لگایا، یقین جانیں اگر آپ وہ کر لیں تو اس کے کرنے کی وجہ سے آپ کا جو ڈیجیٹل فین ہے وہ بالکل آواز نہیں دے گا۔ آپ یقین جانیں صرف اس کے پروں کے چلنے کی آواز آئے گی، بالکل بھی بیرنگ کی آواز نہیں آئے گی۔ بات کا ایسے ہوتا ہے، دوست احباب کام کرواتے ہیں دکانوں سے اور پیسے بھی لگواتے ہیں اور بعد میں پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے پیسے بھی لگا لیے ہیں اور آواز پھر آ رہی ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں یہ بیرنگ اتار رہا ہوں، تو یقین جانیں اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس چھینی کو پکڑا ہے اور نیچے جیسے دیکھیں پیپ کو برابر رکھا ہے تاکہ آگے سے روٹر کا وہ سلائڈ ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ ہر چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو اصل کام جو کرنے کا ہے وہ اب میں کرنے لگا ہوں، کیونکہ پہلی جو میں نے ویڈیو کا حصہ چلایا تھا وہ سپیڈ کے ساتھ تھا۔ اب میں نے نارمل رکھا ہے تاکہ آپ دوستوں کو اس ویڈیو کو مکمل سمجھ آ سکیں اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور کوشش کریں گاہک کے ساتھ اچھا ڈیل کریں اور اس کو بتائیں اچھی چیز اور بری چیز کی شناخت کریں۔ جیسا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیئر میکس کے بیرنگ ہے، تو گاہک کو میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ اچھی چیز ڈال کے دوں۔ تو اس سے اچھے اینٹین ٹی پی آئی پی ٹی آئی کہہ رہا تھا، اچھا تو ٹی پی آئی کے بیرنگ وغیرہ وغیرہ۔ تو اچھا میں بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ سماد ہے میرے پاس، یہ سماد کو میں نے اوپر لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سماد کو میں اوپر لگا رہا ہوں بیرنگ کے اوپر والے حصے کے، یہ دیکھیں اچھی طرح آپ نے سماد لگا لینی ہے اور کپ کے اوپر ایسے بٹھا دینی ہے۔ آپ یقین جانیں اس کا فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پہلی بات یہ کہ ایسے اس کے بیرنگ کے درمیان میں یہ چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ میں نے چھینی کے ساتھ سائڈوں پہ چوٹ لگا رہا ہوں تاکہ بیرنگ آرام سے بیٹھے، وہ بیٹھ گیا۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ سماد لگانے کا میرے سامنے جو فائدے آئے ہیں وہ دو ہیں، یقین جانیں آپ خود ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اصل بات وہ ہوتی ہے جو انسان کرے اور کر کے دکھائے پھر اعتماد بڑھتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ فائدے یہ ہیں کہ جب کپ کے اندر ہم بیرنگ یوز کرتے ہیں تو وہ کپ لوز نہیں ہوتا۔ جب اس طرح سماد لگاتے ہیں تو سماد لگانے سے اندر کا جو کپ بعض کا چل کے بیرنگ کا سائز تو خراب ہو جاتا ہے، تو سائز خراب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ باڈی کا جو کپ ہوتا ہے جہاں بیرنگ ہم بٹھا رہے تھے، میں نے بٹھایا جس بیرنگ کو لگایا، یہ کپ اندر سے لوز ہو جاتا ہے۔ اگر سماد کو یوز کریں گے تو اس طرح کپ لوز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو کپ لوز نہیں ہوگا اور دوسرے نمبر پہ جب ہم بیرنگ کو اندر بٹھاتے ہیں تو بیرنگ کے سلور اور بیرنگ کے درمیان جو ہماری یہ دیکھیں جو سپیس ہے نا لوہے کے، وہ سپیس ختم ہو جائے گی، وہ بالکل جو ایسے ہے کہ ہینگ ہو جائے گا، اس کے اندر وہ بیٹھ جائے گا، اس کی گونج نہیں آئے گی چلنے کی۔ بیرنگ کا سماد لگانے کا یہ اصل فائدہ ہے۔ اور یاد رکھیں جب بھی آپ دونوں طرف اس طرح بیرنگ لگا کے روٹر کے اوپر ہلکی سی گریس لگا لیں، جب گریس لگائیں گے تو اس سے بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب ہم چوڑ لگائیں گے تو
صحیح طریقے سے ہمارا بیرنگ بیٹھ جائے گا۔ تو آپ مزید دیکھتے جائیں، انشاءاللہ میں نے یہ تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ دوستوں کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ یقین جانے میں نے چینلوں کے اوپر بے شمار ویڈیو دیکھی ہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، بہت کا ایسے ہی ٹیمپریلی کام کر لیتے ہیں تو اگنور کرتا ہوں میں کہ یار پتہ نہیں لوگوں کو اچھے طریقے سے بتانا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا یہ دیکھیں، میں نے اس کے اوپر نیچے پیپ رکھا ہے تاکہ اس کو میں جب روٹر کو چوڑ لگاؤں گا تاکہ وہ نیچے سے کپ خراب نہ ہو جائے۔ نیچے میں نے تقریباً 3 انچ کا پیپ ہے وہ نیچے رکھا ہے، تو یہ یاد رکھے روٹر کے اوپر یہ چوٹ نہیں لگنی چاہیے تھوڑے کی۔ میں نے لکڑی کا استعمال کیا، یہ دیکھیں آپ، لکڑی کا استعمال کیا ہے، تو اس سے آپ جب یہ آواز چینج ہو جائے گی، جب یہ نیچے بیٹھ جائے گا بیرنگ، آپ چوڑ لگائیں گے، باقاعدہ بیٹھ چکا ہے، تو میں وائریں ڈال رہا ہوں، تو اب باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے اوپر والے حصے پہ روٹر کے بھی جو ہے وہ گریس لگا لی تھی۔ تو یہ دیکھیں چٹان کا میرے پاس پیپ ہے، یقین جانے میں ایک چوٹ بھی جو ہوتی ہے نا، میں سائڈ پہ تھوڑے کے ساتھ نہیں لگاتا، میں یا لکڑی کے ساتھ لگاتا ہوں یا پانی کا یہ میرے پاس پیپ ہے وہ چٹان کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے پنجابی میں کہتا ہے گجیاں سٹا مارنی ہیں، تو یہ اس طرح سمجھیں کہ اس کو لکڑی کی چوٹ لگانی ہے، لکڑی کے ساتھ رکھ کے اور پیپ کے ساتھ رکھ کے، تو یقین جانیں آپ اس طرح آپ کریں گے۔ میں نے تھوڑا سا چوٹ لگا کے اس کپ کو نیچے بٹھا لیا، تو تھوڑے سے میں یہ پیچ لگا رہا ہوں، تھوڑے سے جب تھوڑے سے لگ جائیں گے تو میں دوبارہ اس کے اوپر، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں تھوڑے ٹائٹ کر رہا ہوں ان پیچوں کو، تو دوبارہ میں اس کے اوپر لکڑی رکھ کے، میں اگر آپ کے پاس گڑکا وغیرہ ہے تو جو بھی ہے مہیا لکڑی کی چیز، اس کے ساتھ آپ کو اس کو استعمال کر کے آپ استعمال کریں۔ یہ دیکھیں میں نے دوبارہ اس طرح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا بالکل کپ ابھی تک بیٹھا نہیں ہے، ابھی ایک فارمولہ اور ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ یہ میں نے ٹائٹ کر دیا ہے کیونکہ بیرنگ تو بیٹھ گیا ہے، یہ سائڈ والا کپ جو جس کے اندر بیرنگ ہے وہ بھی بیٹھ گیا ہے، میں اب اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں۔ تو اب اس کو میں نے لوز کرنے کے لیے جو استعمال کیا نا طریقہ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ٹائٹ کروں گا، یہ میرے چاروں پیج ٹائٹ ہو چکے ہیں باقاعدہ۔ تو اب آپ دیکھیں میں نے اب کرنا کیا ہے، یہ دیکھیں پیپ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر چوٹ لگائی ہے، اور آپ دیکھیں یہ مزید روانی ہوا۔ اب دیکھیں یہ لکڑی کے ساتھ میں نے پھر چوٹ لگائی ہے، یہ بالکل اب سیز اوکے ہو گیا، یقین جانیں اب اس کی آواز بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو اس طرح آپ نے بیرنگ کو استعمال کرنا ہے باقاعدہ۔ میں دوسری ویڈیو تھوڑی سی اب میں ویڈیو کو تیز کرتا ہوں تاکہ کنیکشن کی طرف چلتے ہیں، تاکہ آپ کو کنیکشن بھی سمجھاؤں۔ تو اب باری آتی ہے کنیکشنوں کی۔ تو اس ڈیجیٹل فین کے اندر ہے جو کیپیسٹر کی وائریں ہیں، وہ ایک کلر لال دیا انہوں نے، ایک بلیک دیا ہے۔ ویسے تو عام اصول تو یہ ہے کہ 2 کیپیسٹر کی تاریں ایک کلر کی ہوتی ہیں۔ تو جیسا آپ دیکھیں کہ ایک کیپیسٹر کی یہ وائر ہے، اس کے اوپر سلپ چڑھی ہوئی تھی پہلے، اور دوسری یہ وائر یہ ریڈ کلر کی ہے۔ تو یہ جو ہے مین تاریں ہیں، ایک مین تار، ٹھیک ہے۔ تو ایک مین تار ہماری اس ریڈ کے ساتھ لگ جائے گی، دیکھیں ریڈ کے ساتھ ایک مین تار ہماری کیپیسٹر کی جو ریڈ سائڈ ہے، یعنی کہ جو ہمارا سیدھا چکر ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر 2 کلر انہوں نے یوز نہیں کیے، تو قاعدہ ریڈ کلر رکھا ہے انہوں نے تو مین تار کے لیے۔ تو اسی طرح یہ مین تار میں نے ریڈ کے ساتھ لگا لی ہے سیدھے چکر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وائر کو میں اچھی طرح جوائنٹ کر لوں گا اور اس کے اوپر پھر یہ سلیپ چڑھا لوں گا۔
تو یاد رکھیں یہ اس کی بہت زیادہ احتیاط ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ باڈی کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین تار جو پیچھے سے آ رہی ہے، میں واضح دکھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، یہ ایک مین تار کیپیسٹر کے ساتھ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ 3 تاریں جو کنیکشن کی ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ جو ایک مین تار ہے وہ یہ اندر لگے گی ریگولیٹر کے ساتھ، جو سائڈ پہ ایک ہوتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں جو سائڈ کے نیچے ہے دائیں جانب، تو اس کے اوپر ہے یہ ایک مین وائر ادھر لگ جائے گی، ادھر، ٹھیک ہے۔ یہ مین وائر جو ہے ہماری جو باہر سے جو ہم یوز کرتے ہیں بورڈ کے لیے، ایک تار ادھر لگا دی میں نے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ باقی 3 تاریں ہیں، اس کے اوپر گرہ لگی ہوئی ہیں، میں نے گرہ لگا دی تھی، تو یہ 1 گرہ یہ غلطی کے ساتھ ایک گرہ لگی تھی، تو یہ ایک گرہ جو لگی ہے یہ ہماری 1 سپیڈ ہے، تو 1 سپیڈ ہے، تو جو وہ جیسے ہم نے ریگولیٹر کے اوپر جو مین تار لگائی ہے، یہ اسی حصے کے اوپر والے جو دائیں طرف ہے اس کے اوپر ہم یہ جو مین ہے جو 1 سپیڈ ہے ہماری ایک گرہ والی ادھر لگا دیں گے، دیکھیں ادھر، جیسا میں نے وہ بھی لگا لیا۔ اب دوسری کی باری ہے جو یہ درمیان میں لگے گی، ٹھیک ہے، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لگا دی ہے۔ اب یہ دوسری سپیڈ جو ہے جس کو میں نے 2 گرہ لگائی ہیں یہ درمیان میں لگے گی۔ تو اب دوسری بھی لگا لی، میں تیسری جو جس کے اوپر 3 گرے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے لگا دی ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ وہ کنیکشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو باقاعدہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوبارہ سے، ایک مین میں نے کیپیسٹر کو ریڈ کلر دے دی، ایک مین میں نے نیچے دے دی ہے، دیکھیں دائیں جانب جو سائڈ پہ ہوتا ہے اس کا پوائنٹ۔ تو باقاعدہ اس کو میں فٹ کرنے لگا ہوں، تو یقین آپ دیکھیں ذرا اس کے اندر بھی ایک میں نے ایک راز چھپایا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں جی دیکھیں میں اس طرح گولائی کر رہا ہوں، وائروں کی گولائی کر رہے ہیں اس طرح، یہ ہوگا کہ یہ سب وائریں جو ہیں نا یہ ایک ساتھ ہو جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔